بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 19ویں پارے کے آخری پاؤں سے ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام و حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو غیر معمولی سلطنت عطا فرمائی تھی اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، چونٹیوں میں جو تمام چونٹیوں کی سردار تھی وہ بولی کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی زبان سمجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی زبان بھی سمجھنے کی صلاحیت رکھی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھ پر کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت غیر معمولی تھی، لیکن تکبر نہیں تھا۔ انسانوں پر بھی حکومت اور سلطنت تھی، جنات پر بھی سلطنت اور حکومت تھی، اور پرندے اور زمین پر چلنے والے چھوٹے بڑے جانور اور چونٹیاں سبھی کی زبانیں حضرت سمجھا کرتے تھے۔ اتنی بڑی سلطنت اور حکومت کے بعد انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، لیکن تکبر نہیں تھا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ جب چونٹی کی یہ بات سنی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے یہ بھی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ انسان ہے، کبھی بھی دل میں بڑائی آ سکتی ہے، اور وہ جب دیکھتا ہے اللہ کی نعمتوں کو تو وہ بعض دفعہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، اور وہ یہ سوچ کے بیٹھتا ہے کہ اتنا ہے میرے پاس کہ میری 7 نسلیں کھاتی رہیں گی، اور اس کے غلط جملے اور تکبر کی وجہ سے اس پر ایسی آفت اور مصیبت آ پڑتی ہے کہ ایک نسل بھی نہیں چل پاتی، یعنی اگلی نسل میں ہی لوگ اس کے فقر و فاقے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو تکبر اور نعمتوں پر اترانا، اس سے نعمتیں، اللہ کے انعامات باقی نہیں رہتے بلکہ چھن جاتے ہیں، اور فقر و فاقے کا اور غربت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا تذکرہ ہے کہ آپ کے لشکر میں ایک پرندہ تھا جس کا نام ہدہد تھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے میں، اس کی چونچ میں یہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ زمین میں چونچ مار کر معلوم کر لیتا تھا کہ پانی کتنے سطح پر ہے۔ یعنی جو کام انجینئر کرتا ہے وہ اللہ نے اس پرندے کی چونچ میں صلاحیت رکھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں کیونکہ تخت پر بیٹھ کر ہواؤں پر سفر کیا کرتے تھے، نمازوں کے اوقات میں وہ تخت زمین پر اترتا تھا۔ ہدہد کو کہتے دیکھو زمین پر پانی ہے، ہدہد زمین میں چونچ مارتا، پانی کا بتاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے، وہ زمین کھود کے پانی نکالتے اور وضو کر کے اللہ کی عبادت اور نماز پڑھتے۔ ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہوا، اپنا لشکر زمین پہ اترا اور حکم دیا کہ ہدہد کدھر ہے، اس کو تلاش کرو کہ وہ پانی نکالے۔ ہدہد اس وقت لشکر میں موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کو آنے دو، اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر یہ کوئی صحیح وجہ بتائے گا تو اس کو معاف بھی کر دوں گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہا کہ میں آپ کو ایک ملکہ کی سلطنت کی خبر لایا ہوں۔ ایک ملکہ ہے، اس کی سلطنت دیکھ کر آیا ہوں، اس کی حکومت، اور آپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کتنی بڑی تھی، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں کوئی ایک ایسی سلطنت بھی ہے جہاں کی جو حکومت چلانے والی ہے وہ ملکہ ہے، اور وہاں کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہا، حیران ہو گئے کہ زمین میں اس طرح بھی ہو رہا ہے،
اور ہدہد سے کہا ابھی ہم تمہاری بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو یا غلط، اور ایک خط لکھا اور کہا کہ جا کر اس ملکہ کو میری طرف سے یہ خط اور یہ پیغام دے دو۔ اور اس خط کا مضمون کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور خط میں اللہ کا نام لکھا بسم اللہ، اور اس ملکہ کو حکم دیا اللہ تعالی علی وأتونی مسلمین، سرکشی نہ کرو، فرما برداری کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ یہاں پہ حاضر ہو جاؤ۔ یہ پرندہ ہدہد اس ملکہ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو لے کر پہنچا اور ایک عجیب طریقے سے اس کے کمرے میں داخل ہوا، یعنی روشن دان سے، اور یہ خط اس کے سینے پہ جا کے ڈال دیا۔ وہ اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی ملکہ، وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیسی حکومت کا سفیر ہے، اور اس حکومت کا بادشاہ کیسا ہے جس کا سفیر ہدہد پرندہ، اور وہ ایک غیر معمولی طریقے سے میرے پاس اس خط کو لے کر آیا۔ تو اس پر ایک عجیب اثر پڑا ہدہد کے اس طرح خط لانے سے، بہت حیران ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس ملکہ کا یہ معمول تھا کہ ہر کام مشورے سے کرتی تھی۔ یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اپنے سفیروں کو بلایا اور کہا کہ مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں کہ اس بادشاہ نے جو پیغام دیا ہے کہ سلطنت کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، تو کیا کیا جائے؟ تو اس کے درباریوں میں سے کچھ تو وہ تھے جو جذباتی قسم کے تھے اور غلط مشورہ دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حکم کریں، ہم آپ سے آگے ہوں گے اور اس سے مقابلہ کریں گے۔ یہ سمجھدار تھی، اس نے ان کی بات کو اہمیت نہیں دی، بلکہ کچھ وزیروں سے کہا کہ اور مشورہ دو۔ کچھ نے مشورہ یہ دیا، اور اس نے خود بھی مشورہ دیا کہ ہم اس بادشاہ کے پاس پہلے بہت سارے ہدیے اور نذرانے بیچتے ہیں۔ ہدیے اور نذرانے یعنی مال سے اس کو بہکانے اور پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور چنانچہ ایک ملکہ تھی، بہت مالدار تھی، اس نے بہت بڑا ہدیہ اور بہت مال دولت تیار کر کے اپنے وزیروں کو دیا کہ جاؤ اس بادشاہ کے پاس دیکھ کر آؤ کیسا ہے، کہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر تو یہ ہدیے قبول کر لے گا تو دنیا پرست ہوگا، مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہدیے قبول نہ کرے تو پھر یہ دنیا پرست نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے۔ چنانچہ اس کے وزیر یہاں سے مال لے کر روانہ نہیں ہوئے تھے، ہدہد نے جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ نذرانے اور ہدیے آ رہے ہیں آپ کے پاس، یعنی ایک طریقے سے رشوت آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو فوراً حکم دیا کہ جہاں سے ہمارے ملک میں یہ داخل ہوں گے، ہماری سلطنت کا آغاز ہے، وہاں سے سونے کا فرش بچھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں ان کے ہاتھ میں موم کی ہوئی تھیں، تاکہ شرمندگی ہو کہ ہم جس کو نذرانے دینے جا رہے ہیں اس کی حکومت اور سلطنت اور بادشاہت کا تو یہ حال ہے کہ فرش بھی سونے کے ہیں۔ چنانچہ اس کے وزیر جب اپنے ہدیوں کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں داخل ہوئے اور یہ معاملہ دیکھا تو بڑے شرمندہ ہوئے، اور وہاں جا کر خاموشی سے شرمندگی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں سے فرشتوں کو کہا، جنات کو کہا کہ کون ہے جو اس ملکہ کو تخت سمیٹ اٹھا کر یہاں لائے گا؟ جب بلایا تھا کہ کیوں نہیں آئی ہے؟ تو جنات میں سے ایک عفریت جن تھا، قال عفریت من الجن، اس نے کہا کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے اس کو دور دراز اس کی سلطنت سے اس کو تخت کے ساتھ اٹھا کر آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ بہت دور تھی اس کی حکومت اور اس کا جو ملک تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے نہیں، اس سے بھی جلدی کون حاضر کرے گا؟ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں، وزیروں میں ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، علم من الکتاب، اللہ نے جس کو کتاب کا علم دیا تھا، اس کے پاس اللہ کے نام تھے کچھ، ان ناموں کے ذریعے سے وہ بہت سارے ایسے کام کر لیا کرتا تھا جو عام آدمی کے بس میں نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس ملکہ کو سلطنت سمیت یہاں پہ حاضر کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا،
کہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ ملکہ تخت سمیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ سب کچھ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے کر آزماتے ہیں کہ یہ شکر کرے گا یا ناشکری کرے گا۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، شکر کرے گا تو اس کی ذات کو فائدہ ہوگا، اس کی نعمتیں، اس کی حکومتیں، اس کی سلطنتیں باقی رہیں گی۔ ومن کفر فإن ربی، اور اگر ناشکری کرے گا تو اللہ غنی ہے، کریم ہے۔ سبق دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھے کس قدر نعمتوں سے، حکومتوں سے، سلطنتوں سے نوازا ہے، اور میرے درباریوں میں کیسے کیسے لوگ ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے کہ دور دراز سے لمحے بھر میں میرے سامنے اس کو حاصل کر دیا۔ تو یہ اللہ کا دیا ہوا انعام، اور اس پر فوراً شکر کر دینا، یہ نعمتوں کی بقا ہے، اس سے نعمتیں، انعامات باقی رہتے ہیں۔ نہیں تو اتنی بڑی حکومت اور سلطنت آج کے دور میں کسی کے پاس ہو، ذرا سے چھوٹے چھوٹے شہروں کے، ملکوں کے وزیر بننے کے بعد ان کے زمین پر پاؤں نہیں ٹکتے۔ تکبر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی طرف مڑ کر دیکھتے نہیں ہیں، غرور اور تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے۔ ذرا سی اللہ کی کوئی نعمت کسی کے پاس آ جائے، اچھی گاڑی، اچھا گھر آ جائے، تو اپنے کو انسان پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کون سا خدا فرعون بنا بیٹھا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا، کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ جو آیت قرآن کریم کی دیکھی ہوگی بہت ساری جگہوں پر، ھذا من فضل ربی، اس آیت کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے، عجیب اس آیت کا غلط استعمال ہے۔ سود اور رشوت کے پیسوں سے جو مکان بنواتے ہیں، اس مکان کے اوپر بھی لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ بینک، سود کا ادارہ، اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی۔ یہ قرآن کی آیت کا غلط استعمال ہے۔ خدا کے سے ڈرنا چاہیے اس بارے میں ہمیں کہ اللہ کی آیت کو، یعنی شیطان بھی حیران ہوتا ہے کہ ساری میری کوششوں سے سب کچھ ہوا اور آخر میں اپنے اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس آیت کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت پڑھا جب اللہ کی نعمتوں کا ان کو استحضار اور اندازہ ہوا، اور آج ہم اس آیت کو غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ تفصیلی واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا سورۃ النمل میں جو مکمل طور پر بیان ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں کہ یہ انسان ذرا سا غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے پانی برسانے والے کون ہیں۔ الہ مع اللہ، اللہ ہی، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ مشکل میں جب انسان آتا ہے، کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو، امن یجیب المضطر اذا دعا، اور پھر اس مشکل تکلیف میں، بے بسی میں انسان جب پکارتا ہے تو کون ہے؟ ویکشف السوء، جو اس کی پکار کو سنے۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو تمہاری مشکلوں میں تمہارے کام آئے؟ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کرے گا؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے روزی پہنچاتا ہے؟ اِلٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا یہ کسی کے بس میں ہے، کسی کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ذکر کر کے انسان کو اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ پھر آگے نیکی کا اثر بیان ہو رہا ہے کہ جو انسان نیکی کرتا ہے فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، نیکی کا فائدہ اسی کو ہوگا، دل میں سکون آئے گا، زندگی بہتر ہوگی، آخرت اچھی ہوگی۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کرتا ہے دنیا بھی برباد ہوگی، فکبت وجوہہم فی النار، کل قیامت کے دن منہ کے بل اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آگے سورہ قصص ہے۔ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی واقعے کو بہت تفصیل سے اور بہت ہی بہتر انداز میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جو ہوا وہ بھی تفصیل سے اس سورت میں آیا ہے۔ فرعون چاہتا تھا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا، فرعون چاہتا تھا زمین میں تکبر اور بادشاہت اور حکومت اور مظلوم بنی اسرائیلیوں کو دبانا، یہ فرعون کا منشا تھا۔ متکبر انسان یہی چاہتا ہے کہ سب میرے ماتحت رہیں اور میری گردن سب سے اونچی رہے، یہ فرعون کا منشا تھا۔ اسی کو پورا کرنے کے لیے اس نے کہیں اس کے درباریوں میں سے کسی نے، نجومیوں نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ آئے گا جو تیری چاہت ہے وہ ختم کرے گا، تو چاہتا ہے میں ہمیشہ خدا بنا رہوں اور سارے لوگ میرے ماتحت رہیں، بنی اسرائیلی تیرے غلام رہیں، ایک بچہ بنی اسرائیلیوں میں پیدا ہوگا جو تیری حکومت ختم کرے گا۔
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نجومیوں کی پیشن گوئی تھی جو اس کے اپنے درباری تھے۔ فرعون نے کیا کیا کہ میں بنی اسرائیل میں بچہ ہی نہیں پیدا ہونے دوں گا۔ تقریباً 1,00,000 سوا لاکھ 1,50,000 تک کے بچے اس نے اس چکر میں کہ کوئی ایسا بچہ پیدا نہ ہو جائے جو بڑے ہو کر میری حکومت ختم کرے، ذبح کروائے۔ یذبح ابناءہ، حکم دے دیا، جگہ جگہ اس کے درباری گھومتے تھے کہ جہاں کوئی بنی اسرائیلی میں پتہ چلتا کہ یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اس قوم میں، فوراً اس بچے کو لیتے ماں کے سامنے زندہ ذبح کر دیا کرتے تھے۔ یہ اس کی سوچ تھی۔ اللہ نے فرمایا آگے، اللہ کی سوچ سنیں، اللہ فرما رہے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، تو یہ چاہتا تھا ان مظلوموں کو دبا اور تیری حکومت سلطنت ہمیشہ رہے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ تیری حکومت ختم کریں گے، ان مظلوموں پر احسان کریں گے، تجھے تیرے محلات سے نکال کر ان مظلوموں کے ان محلات کا مالک بنائیں گے۔ کیا اللہ کا نظام ہے۔ ظالم کہتا ہے میں ہمیشہ ہر چیز پر قادر سوار رہوں، ہر چیز میرے اختیار میں رہے، دائرۂ اختیار سے کوئی چیز باہر نہ رہے، اس کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے اور مظلوموں کو بھرپور انداز میں وہ دباتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ظالم کو نکالوں گا اس کے گھر سے، اس کے دربار سے، اس کی حکومت سے ذلیل کروں گا اس کو، اور مظلوموں کو اسی کی حکومت کا تخت و تاج اس مظلوموں کو عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، والدہ بہت پریشان تھی، کیا کروں، بنی اسلام فرعونیوں کو پتہ چل گیا تو یہ بھی میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا۔ اللہ نے دل میں ڈالا کہ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فاذا خفت علیہ، جب ڈر لگے آپ کو تو اس بچے کو ایک صندوق میں ڈال دیے گا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچانے پہ آتے تو کیسے بچاتے ہیں، صندوق میں ڈال دیے گا۔ صندوق بھی تو بند ہوتا ہے، اس میں بھی تو موت آ جائے گی۔ پھر اللہ نے کہا اس صندوق کو فالقیہ فی الیم، دریا میں ڈال دیے گا۔ دریا میں انسان ڈال دے تو دریا میں بھی تو مرنے کے لیے ڈالے گا۔ اور آگے اللہ فرمانے لا تخافی لا تحزنی، ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کرنا۔ صندوق بھی، زندگی تو نہیں بچتی صندوق میں، نہ ہی دریا میں زندگی بچتی ہے۔ پھر وہ صندوق تیرتا تیرتا فرعون کے دربار جہاں پہ موت لکھی ہوئی تھی وہاں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا صندوق بھی موت کا جنازہ، دریا بھی موت، اور فرعون کا دربار بھی موت، لیکن ہم ان 3 چیزوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو بچائیں گے۔ چنانچہ فرعون کے درباریوں نے اس بچے کو اٹھایا، اور فرعون کی بیوی نے جیسے ہی دیکھا تو اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈال دی اور کہا اے فرعون، ہمارے ہاں تو بچہ ہوتا نہیں ہے، ہم اسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں، قتل نہ کرو، قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، کہنے لگی حضرت فرعون حضرت موسیٰ کے بارے میں، فرعون کی بیوی، اس بیٹے سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہم اس کو فائدہ دیں، اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ اب یہ طے ہو گیا کہ اس بچے کو ذبح نہیں کرنا، فرعون کی بیوی نے حمایت کر دی، بچ گئے، اللہ نے بچا لیا۔ اب اس بچے کی پرورش دربار میں ہوگی۔ یہ وہی بچہ ہے جس بچے نے فرعون کی حکومت کو ختم کرنا، اور جس بچے کی وجہ سے 1.25 لاکھ بچے ذبح ہو گئے اب تک، اللہ نے اس بچے کو بچانا تھا۔ اب یہ بچہ، اس کے دودھ پلانے کے لیے مختلف قسم کی عورتیں بلائی جا رہی ہیں، کسی بھی عورت کا یہ بچہ دودھ نہیں پیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن خاموشی سے محل میں پہنچ گئی چلتے چلتے، اور کہا درباریوں سے میں ایک ایسی عورت کے بارے میں بتاتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ اس کا دودھ پی لے۔ بلایا گیا، وہ کون عورت ہے یہ نہیں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اسی بچے کی والدہ ہیں۔ ایک انجانی عورت بن کر آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جیسے ہی گود میں لیا فوراً دودھ پینا شروع ہو گئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا تھا لا تخافی لا تحزنی انا رادوہ الیک، ہم جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کرتے رہے، ہم یہ بچہ واپس آپ کی گود میں لوٹا دیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی گود میں واپس پہنچا دیا، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ ولا تحزن ولتعلم، غم مت کرو اور اس بات کو جان لو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ یہ بچہ ابھی تم دریا میں ڈال دو، صندوق میں ڈال دو، ہم تمہیں یہ بچہ واپس تمہاری گود میں پہنچائیں گے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ وہ اللہ آج بھی موجود ہے، آج بھی وہ اللہ اگر کسی کو بچانے پر آ جائے اور کوئی اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لینا چاہے، اللہ کی مرضی کی زندگی اختیار کرے، آج بھی اس اللہ کی مدد موجود ہے اور اللہ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، جوان ہونے کے بعد
فرعونی اور ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی فرعون کے خاندان کے نوجوان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں میں سے تھے، تو مدد کے لیے آگے بڑھے تو فرعون قبطی جو تھا اس کو مکہ مارا، جس سے وہ مر گیا۔ فرعون کو بہت غصہ ہے کہ یہ نوجوان جس کی پرورش ہمارے دربار میں ہوئی ہے ابھی کیا کر رہا ہے، اور حکم دیا اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قتل کرنے کا۔ فرعون کے درباریوں میں سے پھر ایک خاموش درباری جو کہ خفیہ طور پر مسلمان ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر اطلاع دی کہ آپ کے بارے میں قتل کا مشورہ ہو چکا ہے، فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے بچایا، وہاں مشورہ ہو گیا قتل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری طور پر مدین چلے گئے، مصر چھوڑا اور مدین چلے گئے۔ مدین پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ میں یہاں پہ اکیلا ہوں، مسافر ہوں، میرا تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ دعا کن الفاظ میں کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں تو فقیر محتاج ہوں، مصر سے بھاگ کر آیا ہوں، مدین میرے لیے ایک نئی جگہ ہے۔ یہ ایسی دعا تھی، اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی ان الفاظ سے دعا۔ اللہ تعالیٰ نے مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رہنے کا بھی بندوبست کیا، گھر کا بندوبست بھی کیا، نوکری کا بندوبست بھی کیا اور شادی بھی کرائی اس دعا کی برکت سے۔ لکھا ہے مفسرین نے، محتاج اور فقیر بے روزگار آدمی اگر اس دعا کو اہتمام سے پڑھے تو اس کے لیے بھی سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، دو بچیاں آئیں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے، شرم کے مارے دور کھڑی ہوئی تھی، پہلے مرد بھریں گے پھر ہم بھریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان بچوں سے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑی ہوئی؟ کہا کہ ہمارے ابا بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، وہ آ نہیں سکتے، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے ہم مجبوری میں آئی ہیں، نہیں تو ہم نہیں آتی۔ گھر سے ہم لوگوں کا نکلنا پسند نہیں ہوتا، خواتین کا گھر سے بغیر ضرورت کے نکلنا ہی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور دونوں بچیوں کو پانی بھر کے دیا اور ان کے حوالے کر دیا ڈول۔ اب یہ مسافر ہیں بیٹھے ہوئے درخت سے ٹیک لا کر، یہ بچیاں گھر گئیں اور ابا کو جا کر موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کری کہ ایک نوجوان دیکھا ہے، بڑی نیک سیرت ہے اور بڑا شرم حیا والا ہے، ہم سے بات کری نظریں نیچے کر کے اور ہماری مدد کری، بڑی صلاحیت والا ہے۔ ابا ہمارے گھر میں کوئی نوجوان نہیں، کوئی لڑکا نہیں، ہمیں کام کے لیے ضرورت ہے، ان کو آپ رکھ لیں۔ اور وہ ابا کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ان کی یہ دو بیٹیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے بلوایا اور اپنے ہاں اجرت پر رکھ لیا کہ 10 سال تم میرے گھر میں اجرت پر مزدوری پہ رہو گے، کھانا پینا بھی ملے گا، اور 10 سال جب تم پورے کرو گے تو تمہیں اپنی بچی سے میں نکاح بھی کر دوں گا۔ تو یہ 10 سال جو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، اللہ کی طرف سے تربیت تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام ایک منجے ہوئے پرانے نبی تھے، وہ بھی نبی تھے، ضعیف تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی نوجوان تھے، ابھی نبوت ملنی تھی، اللہ نے پہلے تربیت کروائی 10 سال، یعنی نبوت دینے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے تربیت دی۔ ہر کام سے، ہر بڑی چیز کے ملنے سے پہلے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی تربیت میں رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے 10 سال پورے کیے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا۔ تو یہ وہی دعا کا صلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری تھی، اللہ نے 10 سال گھر بھی دیا، رہنے کا بندوبست بھی دیا، نوکری بھی دی اور بیوی بھی دی۔ اس کے بعد 10 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ مدین سے مصر آ رہے تھے، اپنی اہلیہ کو لے کر راستے میں دیکھا ایک جگہ روشنی ہے، حضرت اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہاں رکو، لگتا ہے کہ آگ ہے، سردی کی رات ہے، میں وہاں سے تھوڑی سی آگ لے کر آتا ہوں۔ جب اس روشنی کے قریب گئے تو وہ تو اللہ کی تجلی تھی، اللہ نے آواز دی، اے موسیٰ ہم تمہارے رب ہیں اور ہم تمہیں اپنی ذمہ داری یعنی نبوت سے نوازنا چاہتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری لو نبوت کی، اور فرعون متکبر کو جا کر ہماری طرف سے پیغام دو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اس کا تفصیلی واقعہ گزشتہ دروس میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا اور قدرتوں کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح فرعونیوں میں سے ایک قارون کا تذکرہ ہے۔ قارون یہ بھی بہت بڑا مالدار تھا، اس کو اس وقت کے لوگوں نے ڈرا ہے جن کے پاس دین کا علم تھا کہ تمہارا یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس مال پر گھمنڈ اور تکبر مت کرو، سب چھن جائے گا۔ قارون نے کہا کیا کہتے ہو، یہ تو میری کمائی ہے، میری دولت ہے، میری محنت ہے، مثل ما اوتی قارون، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، تم مجھے کیا سمجھاتے ہو۔ قارون کو اس وقت کے دیندار لوگوں کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ ایک دن اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ قارون کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹ کے قافلے چلا کرتے تھے۔
اس کو سمجھانا سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک دن وہ لشکر اپنے لشکر کے ساتھ، اپنی پوری خزانوں کے ساتھ نکلا، اور اس کا منظر بڑا عجیب تھا۔ کچھ لوگوں نے جو دیندار تھے اس کو دیکھا، اور کچھ اس وقت کے لوگ دیکھ کر ہی تمنا کرنے لگے کاش کہ ہمیں بھی ایسی حکومت اور ایسا مال دولت مل جائے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ زمین میں وہ دھنس رہا تھا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، زمین میں وہ اپنی پوری دولت کے ساتھ دھنسا، اور وہ اپنی دولت کے ساتھ ہلاک ہوا۔ اور یہ ہلاکت کیوں ہوئی کہ جب اس کو سمجھایا گیا کہ یہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ اپنی دولت کے ساتھ ہلاک ہوا، برباد ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت کے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھی نیک بندوں پر آزمائش آتی ہے۔ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا نیک بندہ، اس کے اندر کتنی میرے ساتھ سچائی اور وفاداری ہے۔ ہر وقت ایک جیسے حالات نہیں رہتے۔ انسان یہ چاہے اب تو میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا کام بھی چلے، میرا کاروبار بھی چلے، میں صحت مند بھی رہوں، میرے سر میں بھی درد نہ ہو، اولاد بھی میری فرما بردار ہو، بیوی میری ماتحت ہو، سب کام میری مرضی پر ہو، کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ میں نیکی کی زندگی گزارتا ہوں۔ وہ سودا کرتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم اپنے ایمان والے بندوں کو کبھی کبھی آزماتے بھی ہیں، اور آزماتے کس طرح ہے؟ کبھی مال کی قلت، کبھی اولاد کی نافرمانی، کبھی بیماری تو کبھی بیوی کی نافرمانی سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ ہماری ناشکری اور ناقدری کرتا ہے، بلکہ یہ ہم سے عافیت مانگتا ہے۔ تو اس طرح کے حالات آتے ہیں، ایمان والوں پر ہی آتے ہیں، اور ان حالات سے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر میرے ساتھ کتنی وفاداری ہے۔ یہ نہیں کہ اچھے حالات میں تو اللہ اللہ، اچھے حالات میں تو اللہ اللہ، اور جب برے حالات ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر نا امیدی اور مایوسی میں چلا گیا۔ نہیں، ان میں بھی اللہ ہی کو یاد رکھنا، یہ ایمان والے کی پہچان ہے کہ اچھے حالات میں بھی ہم اللہ کے تھے، اور برے حالات بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہم اس میں اللہ ہی سے عافیت مانگتے ہیں، اور یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ آج ہمارے بچے ہمارے نافرمان، یا کام کاروبار کی برکت ختم، یہ ہمارے گناہ، وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو یہ آزمائش سے وہ گزر گئے، اللہ تعالیٰ پھر بہتر حالات لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔